قرآن کا تصور تاریخ ایک جائزہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں حسب ذیل عنوان کے تحت ایک مقالہ چھپا ہے۔ ہسٹوریوگرافی اینڈ ہسٹوریکل میتھڈالوجی۔ اس مقالے میں ایک ذیلی عنوان مسلم ہسٹوریوگرافی قائم کیا گیا ہے۔ اس کے تحت مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ محمد نے اسلام کو ایک ایسے مذہب کی حیثیت سے پیش کیا جس میں تاریخ کا طاقتور تصور موجود تھا۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن انتباہات سے بھرا ہوا ہے جو کہ تاریخ کے اسباق سے ماخوذ ہے۔ Muhammad made Islam a religion with a strong sense of history. The Quran, Islam's holy book, is full of warnings derived from the lessons of history. Encyclopedia Britannica, Volume 8, page 959, 1974. یہ کوئی سادہ بات نہیں، اس سے قرآن کا تصور تاریخ معلوم ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں شاہی خاندان یعنی ڈائناسٹی کو یونٹ بنا کر تاریخ لکھی جاتی تھی۔ عبد الرحمن ابن خلدون وفات 1406 کے بعد ایک نیا دور آیا جبکہ نیشن کو یونٹ بنا کر تاریخ لکھی جانے لگی۔ اس کے بعد آرنلڈ ٹائنبی وفات 1975 نے 12 جلدوں میں ایک کتاب اے اسٹڈی آف ہسٹری لکھی۔ اس میں تہذیب یعنی سویلائزیشن کو یونٹ بنا کر پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قرآن کا تصور تاریخ ان سب سے مختلف ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کا تصور تاریخ خدائی منصوبہ یعنی ڈیوائن پلان پر مبنی ہے، یعنی خدا کے تخلیقی پلان کی روشنی میں انسانی تاریخ کا جائزہ لینا۔ زیر نظر مقالے میں اس قرآنی تصور کے مطابق تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس جائزے کے لیے بنیادی طور پر 9 ذیلی عنوانات مقرر کیے گئے ہیں: خلافت آدم، اعلان و اسرار، ذبح عظیم، احسن القصص، مقام محمود، آیت اسراء، اظہار دین، لوح محفوظ، ادخال کلمہ۔ جنتی افراد، جنتی معاشرہ۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ نمبر 51 آیت 56، یعنی میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ صحابی مفسر عبداللہ بن عباس نے اس آیت میں لیعبدون کی تشریح لیعرفون سے کی ہے، یعنی جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت یعنی ریئلائزیشن حاصل کریں۔ معرفت کا تعلق فرد سے ہے کیونکہ یہ ایک فرد ہی کا ذہن ہے جو اس موضوع پر غور و فکر کرتا ہے، اور پھر اس کا ذہن اس فکری واقعے کا تجربہ کرتا ہے جس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ خالق کے منصوبے کے مطابق تخلیق کا نشانہ یہ ہے کہ ایسے افراد پیدا ہوں جو عارف باللہ کا درجہ رکھتے ہوں۔ اس کے مطابق تخلیق کا نشانہ افراد ہیں، نہ کہ کوئی مجموعہ یا نظام۔ تخلیق کا نشانہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو فی الواقع قابل حصول ہو۔ اس پہلو سے انسانی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں بلا شبہ ایسے افراد پیدا ہوئے جو عارف باللہ یعنی ریئلائزڈ پرسن کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے برعکس اگر مقصد تخلیق کو اجتماعی معنوں میں لیا جائے، مثلا صالح معاشرہ بنانا، عادلانہ نظام کی تشکیل، عالمی سطح پر حکومت الہیہ کا قیام، زندگی کے تمام شعبوں میں شرعی قوانین کا نفاذ وغیرہ، اس طرح کے اجتماعی انقلاب کو برپا کرنا اگر تخلیق کا نشانہ ہو تو وہ پوری تاریخ بشری میں کبھی معیاری معنوں میں وقوع میں نہیں آیا، نہ انبیاء کے زمانے میں اور نہ انبیاء کے زمانے کے بعد۔ آدم کی تخلیق سے لے کر اب تک انسانی تاریخ پر بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس پوری مدت میں انبیاء،
یا پیروان انبیاء کے ذریعے مسلسل طور پر یہ کام ہوتا رہا کہ تخلیق کا منصوبہ پورا ہو۔ یہ لوگ اللہ کے نمائندے تھے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کی ضرور مدد کرتا ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ موجودہ دنیا میں بھی۔ سورہ نمبر 40 آیت 51۔ اس طرح کی قرآنی آیات کی روشنی میں ہم کو یہ ماننا ہوگا کہ انبیاء اور ان کے پیرووں کا مشن یقینی طور پر کامیاب ہوا۔ یہ ایک مسلمہ واقعہ ہے کہ ان حضرات کی کوششیں پورے انسانی مجموعہ یا نظام کی سطح پر کبھی معیاری معنوں میں کامیاب نہیں ہوئی، البتہ افراد کی سطح پر وہ ہمیشہ کامیاب ہوئی۔ ہر زمانے میں اور ہر کوشش کے ذریعے ایسے افراد وجود میں آئے جو پورے معنوں میں عارف باللہ تھے، جنہوں نے اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کو اپنا کنسن بنایا، جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اور جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی۔ اس تاریخی تجربے کا تقاضا ہے کہ خالق کے منصوبہ تخلیق کی کامیابی کا معیار پورے مجموعہ انسانیت یعنی مینکائنڈ کو قرار نہ دیا جائے، بلکہ اس کی کامیابی کا معیار افراد کو قرار دیا جائے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خالق کا منصوبہ تخلیق آخری حد تک کامیاب نظر آئے گا۔ آدم سے قبل جنات پیدا کیے گئے تھے، سورہ نمبر 15 آیت 27۔ جنات کی بڑی اکثریت اگرچہ سرکش بن گئی، لیکن قرآن کے مطابق ان میں شخصی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے صالح افراد بھی پیدا ہوئے، سورہ نمبر 72 آیت 11۔ اس طرح انبیاء کے زمانے میں اگرچہ یہ ہوا کہ انبیاء کے مخاطبین کی بڑی اکثریت منکر بنی رہی، لیکن انہی کے درمیان یہ واقعہ بھی ہوا کہ شخصی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے صالح افراد پیدا ہوتے رہے۔ اسی طرح ختم نبوت کے بعد دعات یعنی داعیوں کی کوششوں کے ذریعے بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ اگرچہ نظام یا مجموعہ انسانیت کی سطح پر کبھی کامل معنوں میں صالح انقلاب نہیں آیا، لیکن شخصی سطح پر ہر دور میں بلا شبہ ایسے افراد پیدا ہوتے رہے جو عارف باللہ کا درجہ رکھتے تھے۔ اسلام کے مطابق انسانی زندگی کے دو دور ہیں، قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد۔ قیامت سے پہلے کا دور برائے امتحان ہے اور قیامت کے بعد کا دور برائے انجام۔ یہ دونوں دور خالق کائنات کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ دونوں دور یکساں طور پر پوری طرح کامیاب دور ہوں۔ یہ خالق کے منصوبہ تخلیق کا کمتر اندازہ یعنی انڈر اسٹیمیشن ہوگا کہ کامیابی کے اعتبار سے دونوں دوروں میں فرق کیا جائے۔ اس اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے دونوں دوروں کی بہترین توجیہ یہ ہے کہ پہلے دور کو انتخاب افراد کا دور یعنی پیریڈ آف انڈیویجول سلیکشن قرار دیا جائے، اور دوسرے دور کو اقامت سماج یعنی اسٹیبلشمنٹ آف سوسائٹی کا دور کہا جائے۔ یعنی پہلے دور میں اس اعلیٰ سماج کے لیے مستحق افراد یعنی ڈیزرونگ انڈیویجولز کا انتخاب، اور دوسرے دور میں پوری تاریخ کے ان مشترک افراد کو یکجا کر کے ان کی بنیاد پر ایک اعلیٰ معاشرہ یعنی ہائی سوسائٹی بنانا۔ انسانی حیات کا یہی وہ دوسرا دور ہے جس کو قرآن میں جنت کہا گیا ہے۔ خلافت آدم۔ قرآن کے مطابق انسانیت کا آغاز آدم اور حوا کی تخلیق سے ہوا۔ آدم پہلے انسان بھی تھے اور پہلے پیغمبر بھی۔ قرآن کے بیان کے مطابق انسان کی پیدائش سے پہلے سیارے ارض پر ایک ناری مخلوق جنات کو بسایا گیا تھا، سورہ نمبر 15 آیت 27۔ یہ غالباً اس وقت کی بات ہے جبکہ زمین ابھی گرم حالت میں تھی۔ اس کے بعد جب زمین ٹھنڈی ہوئی اور یہاں کے سمندروں میں پانی بھر گیا تو اس کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے خلافت ارضی کا فیصلہ کیا۔
اس لحاظ سے انسان خلیفۃ الجن ہے۔ روایات کے مطابق جنات نے زمین پر فساد برپا کیا، اس لیے زمین کا چارج جنات سے چھین لیا گیا اور اس کو انسان کے حوالے کیا گیا۔ اسی معاملے کو قرآن میں خلافت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ موجودہ زمین پر انسان کو ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے بسایا گیا ہے، لیکن یہ آزادی ایک مشروط آزادی ہے۔ اس کے مطابق موجودہ زمین انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، وہ انسان کے لیے عیش گاہ نہیں۔ اس معاملے کی ایک عملی مثال ابلیس اور ملائکہ کی صورت میں قائم کر دی گئی ہے۔ جو لوگ ملائکہ کی مانند خدا کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیں، وہ قیامت کی عدالت میں کامیاب قرار پائیں گے، اور جو لوگ ابلیس کی مانند خدا کے حکم کے آگے سرنڈر نہ کریں، وہ قیامت کی عدالت میں ناکام قرار دیے جائیں گے۔ انسان کا یہ امتحان خود انسان کی سطح پر ہے، جیسا کہ ابلیس اور ملائکہ کے معاملے میں پیش آیا۔ اس معاملے سے انسان کو ہر زمانے اور ہر نسل میں باخبر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ یہ پیغمبر لوگوں کی اپنی زبان میں صراط مستقیم کی وضاحت کرتے رہے۔ یہ پیغمبر جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ کی وحی سے کہتے تھے۔ تمام پیغمبروں کا ایک ہی مشترک اصول تھا، نصح و خیر خواہی، یعنی اپنے مدعو کی ایک طرفہ طور پر خیر خواہی، مدعو کی طرف سے پیش آنے والی کسی بھی زیادتی پر رد عمل کا طریقہ اختیار کیے بغیر مثبت انداز میں اپنا پیغام دیتے رہنا۔ خدا اور فرشتوں کا مکالمہ۔ آدم کی تخلیق کے وقت خدا اور فرشتوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد برپا کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے سکھائے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت 30-32۔ یہاں یہ سوال ہے کہ وہ کیا بات تھی جس پر فرشتوں کو اشکال پیدا ہوا، اور بات کو کیا چیز ان کے علم میں آئی جس کے بعد ان کا اشکال دور ہو گیا۔ اصل یہ ہے کہ ابتدا میں فرشتوں نے آدمی کی نسل کو اس کے پورے مجموعہ انسانیت کے اعتبار سے لیا۔ ان کو نظر آیا کہ جس طرح اختیار پا کر جنات کا گروہ سرکش بن گیا، اس طرح اختیار پانے کے بعد انسانی نسل بھی مجموعی طور پر سرکش بن جائے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مظاہرے کے ذریعے انسانی نسل کے منتخب افراد کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور آدم نے ان منتخب افراد کا تعارف کرایا۔ اس وقت فرشتوں کو اندازہ ہوا کہ اگرچہ مجموعے کے اعتبار سے انسانی نسل میں فساد آ جائے گا، لیکن عمومی فساد کے باوجود ہر زمانے میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو فساد سے خالی ہوں اور اصلاح کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ نسل انسانی کے انہی منتخب افراد کو قرآن میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، سورہ نمبر 4 آیت 69 کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مظاہرے کے بعد فرشتوں کو اللہ کے تخلیقی منصوبے کا علم ہوا۔ فرشتوں نے جانا کہ اللہ کے تخلیقی منصوبے کا تعلق پورے مجموعہ انسانیت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس مجموعے کے استثنائی افراد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جنت کی معیاری دنیا میں آباد کرنے کے لیے ایسے افراد درکار تھے جو مکمل آزادی کے باوجود اپنے آپ کو سرکشی سے بچائے۔
اور خدا کی زمین پر خدا کے مطیع بن کر رہیں۔ ایسے افراد صرف کھلی آزادی کے ماحول میں بن سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو کامل آزادی کے ماحول میں بسایا، اور پھر فرشتوں کو مقرر کیا کہ وہ ان استثنائی افراد کا ریکارڈ تیار کریں جو دباؤ کے بغیر خدا کی معرفت حاصل کریں، اور پھر اپنے آزادانہ فیصلے کے تحت اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا پابند بنائیں۔ یہی استثنائی افراد اللہ کے مطلوب افراد ہیں۔ انہی مطلوب افراد کا انتخاب کر کے ان کو جنت کی معیاری دنیا میں بسایا جائے گا۔ اعلان و اسرار۔ حضرت آدم کے بعد ان کی نسل جس علاقے میں پھیلی وہ غالباً وہی علاقہ تھا جس کو میسوپوٹامیہ کہا جاتا ہے، یعنی دجلہ اور فرات کے درمیان کا زرخیز علاقہ۔ حضرت آدم کے بعد کئی نسلوں تک وہ درست حالت پر قائم رہے، پھر ان کے درمیان بگاڑ آیا، ان میں شرک پھیل گیا، یعنی خالق کے بجائے مخلوق کی پرستش کرنا۔ اس کے بعد ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح نے وحی کے ذریعے ان کو خدا اور آخرت کا پیغام دیا۔ ان کی کوشش سے ان کی قوم کی ایک محدود تعداد ان پر ایمان لائی، لیکن قوم کی بڑی اکثریت سرکشی پر قائم رہی۔ حضرت نوح نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ خدایا، میں نے اعلان کے ساتھ بھی کام کیا اور اصرار کے ساتھ بھی۔ سورہ نمبر 71 آیت 9۔ اس آیت میں اعلان سے مراد قوم سے اجتماعی خطاب ہے، اور اصرار سے مراد انفرادی سطح پر ان کو نصیحت کرنا ہے۔ حضرت نوح نے لمبی مدت تک دونوں طریقے سے اپنا دعوتی مشن جاری رکھا، مگر قوم کی سرکشی ختم نہ ہو سکی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا طوفان بھیجا جس میں چند لوگ زندہ بچے جو حضرت نوح کی کشتی پر سوار تھے۔ بقیہ پوری قوم طوفان میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس طوفان کے بعد حضرت نوح کے 3 بیٹے زندہ بچے جن کا نام حام، سام، یافث تھا۔ انہی 3 بیٹوں سے بعد کی انسانی نسل چلی، اور پھر وہ دھیرے دھیرے پوری سطح ارض پر پھیل گئی۔ جب انسانی نسل زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہوئی تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے کسی فرد کو پیغمبر بنایا جس نے اپنی قوم کو خدائی صداقت کا پیغام دیا، مگر جو انجام ہوا وہ قرآن کے بیان کے مطابق یہ تھا کہ لوگوں نے اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سورہ نمبر 36 آیت 30۔ اس عام گمراہی کا سبب لوگوں کی ظاہر پرستی تھی۔ لوگ مخلوقات کو دیکھتے تھے مگر خالق ان کو نظر نہ آتا تھا۔ اس بنا پر ایسا ہوا کہ مخلوقات میں سے جو چیز بظاہر بڑی دکھائی دی اسی کو انہوں نے اپنا معبود سمجھ لیا اور اس کو پوجنے لگے، مثلا سورج اور چاند وغیرہ۔ اس عام گمراہی کی بنا پر ایسا ہوا کہ پیغمبروں کی یا پیغمبروں کے مشن کی کوئی تاریخ ریکارڈ نہ ہو سکی۔ انسان نے جب لکھنا پڑھنا سیکھا تو اس نے اپنی تاریخ بھی لکھی، مگر ان تاریخوں میں بادشاہوں اور جنرلوں کے واقعات لکھے گئے، مگر پیغمبروں کو یا ان کے مشن کو ناقابل ذکر سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح سے لے کر حضرت مسیح تک کسی بھی پیغمبر کا حوالہ مدون تاریخ یعنی ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود نہیں۔ تاہم موجودہ زمانے میں زمین کی کھدائی سے پیغمبروں کے دور کے کچھ آثار برآمد ہوئے ہیں، جن کی بنیاد پر کچھ پیغمبروں کے حالات مؤرخین نے تحریر کیے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم 19ویں صدی عیسوی تک تاریخی شخصیت نہیں سمجھے جاتے تھے۔ 20ویں صدی کے نصف اول 1922 تا 1943 میں کھدائی یعنی ایکسکویشن کے ذریعے عراق کا قدیم شہر ار دریافت ہوا۔
جو کہ حضرت ابراہیم کا مقام عمل تھا۔ اس کے بعد پیغمبر ابراہیم کو ایک تاریخی شخصیت کی حیثیت سے مان لیا گیا۔ ذبح عظیم، ہزاروں سال تک پیغمبروں کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ضرورت تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدائی مشن کی ایک تاریخ بنے۔ وہ انفرادی واقعات سے بڑھ کر ایک تہذیب یعنی سویلائزیشن کی صورت اختیار کر لے۔ اس مقصد کے لیے ضرورت تھی کہ بڑی تعداد میں ساتھی ملیں جن سے ایک مضبوط ٹیم تیار ہو۔ یہ ٹیم جد و جہد کر کے صورتحال کو بدلے، وہ تاریخ میں ایک نیا دور لائے جبکہ خدائی مشن ایک تہذیب کی صورت اختیار کر لے۔ اس قسم کی مطلوب ٹیم بنانے کے لیے وہ واقعہ ہوا جس کو قرآن میں ذبح عظیم سورہ نمبر 37 آیت 107 کہا گیا ہے۔ ہزاروں سال تک ایسا ہوا کہ پیغمبر آتے رہے مگر بڑی تعداد میں قبول ایمان نہ کرنے کی وجہ سے کسی پیغمبر کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں بنی۔ اس کا سبب وہی چیز تھی جس کو ماحول کی کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ اس کنڈیشننگ کا ذکر حدیث میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، صحیح البخاری رقم الحدیث 1385۔ اس صورتحال کی بنا پر آبائی مذہب ایک سماجی رواج بن گیا تھا۔ اس تسلسل کو توڑنے کے بعد ہی یہ ممکن تھا کہ ایک ایسی نئی نسل بنائی جائے جو اپنی فطری حالت پر قائم ہو، اور پھر پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے وہ خدا پرست انسانوں کی ٹیم کا حصہ بن سکے۔ اس مخصوص منصوبے کے تحت حضرت ابراہیم نے یہ کیا کہ وہ اس دور کے متمدن ملک عراق کو چھوڑ کر عرب کے صحرا میں آئے اور یہاں خالص صحرائی ماحول میں اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو آباد کیا۔ صحرائی ماحول میں آباد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ متمدن دنیا سے منقطع ہو کر ایک نسل بنے جو متمدن ماحول کی کنڈیشننگ سے پاک ہو۔ یہی وہ خصوصی منصوبہ تھا جس کے تحت حضرت ابراہیم کو یہ خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے۔ سورہ نمبر 37 آیت 102۔ حضرت ابراہیم نے اس معاملے کو اپنے بیٹے کے جسمانی ذبح کے ہم معنی سمجھا اور بیٹے کو لٹا کر اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل کے جسمانی ذبیحے سے روک دیا۔ اس وقت فرشتے نے کہا کہ آپ بیٹے کے بجائے ایک دمبا ذبح کر دیں اور بیٹے کو لے جا کر صحرا میں اس مقام پر بسا دیں جہاں آج مکہ آباد ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سورہ نمبر 37 آیت 107، یعنی ہم نے چھڑا لیا اسماعیل کو ایک بڑے ذبیحے کے بدلے۔ یہاں بڑے ذبیحے سے مراد صحرا کے غیر متمدن اور بے آب و گیاہ ماحول میں آباد ہونا تھا، جو کہ جسمانی ذبیحے سے بلا شبہ بہت زیادہ سخت تھا۔ اس آیت میں ذبح عظیم یعنی عظیم قربانی کا لفظ اسماعیل کے لیے آیا ہے، نہ کہ دمبے کے لیے۔ دمبے کو حضرت ابراہیم نے بطور فدیہ ذبح کیا اور اسماعیل کو ایک عظیم تر قربانی کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ یہ عظیم تر قربانی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس کے بعد اسماعیل کو اپنی ماں ہاجرہ کے ساتھ مکے کے صحرا میں آباد کر دیا گیا تاکہ ان کے ذریعے سے ایک نئی نسل تیار ہو۔ اس وقت یہ علاقہ صرف ایک بے آب و گیاہ صحرا کی حیثیت رکھتا تھا، وہاں اسباب حیات میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی، اس لیے اس معاملے کو قرآن میں ذبح عظیم کا درجہ دیا گیا۔ احسن القصص، قرآن کی سورہ یوسف میں پیغمبر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو قرآن کا احسن القصص سورہ نمبر 12 آیت 3 بتایا گیا ہے۔ احسن القصص کا لفظی مطلب ہے بہترین قصہ، بیسٹ سٹوری، مگر قرآن میں یہ بات قصہ برائے قصے کے طور پر نہیں آئی ہے
بلکہ وہ ایک اہم سبق یعنی لیسن کے طور پر آئی ہے۔ ہر پیغمبر کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ حق کا داعی ہوتا ہے، اسی کے ساتھ وہ دعوت کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ مختلف پیغمبر مختلف حالات میں آئے، اس لحاظ سے یہ ہوا کہ مختلف پیغمبروں کے ذریعے مختلف قسم کی عملی مثالیں قائم ہوئیں۔ انہی میں سے ایک مثال یا ماڈل وہ ہے جو حضرت یوسف کے ذریعے قائم ہوا۔ حضرت یوسف کنعان یعنی فلسطین کے علاقے میں ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر جیسے متمدن ملک کے دارالسلطنت میں پہنچا دیا، جہاں ایک بادشاہ کی حکومت قائم تھی۔ ایسا غالباً اس لیے ہوا کہ حضرت یوسف کے ذریعے دعوت کی جو مثال قائم کرنا مطلوب تھا وہ مصر جیسے ملک ہی میں ممکن تھی۔ حضرت یوسف کے اس واقعے کی تفصیل قرآن میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس وقت کے مصری بادشاہ نے حضرت یوسف کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر انہیں ایک اعلیٰ عہدے کی پیشکش کی۔ اس پیشکش کو حضرت یوسف نے قبول کر لیا۔ جیسا کہ معلوم ہے، یہ بادشاہ اپنے مذہبی عقیدے کے اعتبار سے مشرک تھا، مزید یہ کہ سیاسی تخت بھی بدستور اس کے قبضے میں تھا۔ اس کے باوجود حضرت یوسف نے بادشاہ کے تحت ملنے والے اس عہدے کو قبول کر لیا۔ قرآن کے مطابق اس کا سبب یہ تھا کہ خزائن ارض پوری طرح حضرت یوسف کو حاصل ہو رہے تھے۔ قدیم زمانے کے لحاظ سے خزائن ارض کا مطلب تھا سرزمین مصر کا زراعتی انتظام۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک مطلوب پیغمبرانہ ماڈل ہے کہ داعی اگر ایسے ملک میں ہو جہاں سیاسی اقتدار یعنی پولیٹیکل پاور کسی اور کے ہاتھ میں ہو، لیکن یہ امکان ہو کہ اگر داعی حق دوسرے کے سیاسی اقتدار کو تسلیم کر لے تو اس کو کام کے مواقع بلا روک ٹوک حاصل ہو جائیں گے، تو اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ایسی پیشکش کو کھلے دل سے قبول کر لیا جائے۔ حضرت یوسف کے ساتھ یہ معاملہ اس دور میں پیش آیا جبکہ دنیا میں ہر جگہ زراعت کا دور یعنی ایگریکلچرل ایج پایا جاتا تھا۔ کام کے مواقع تمام تر زراعت کے ساتھ وابستہ تھے۔ اس وقت خزائن ارض کا مطلب تھا خزائن زراعت۔ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہم جمہوریت کے دور میں ہیں۔ اب سیاست کا ڈی سینٹرلائزیشن ہو چکا ہے۔ اب انتظام یعنی ایڈمنسٹریشن کے سوا تمام شعبے ہر ایک کے لیے آزادانہ طور پر کھلے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں حضرت یوسف کا ماڈل موجودہ حالات میں مکمل طور پر قابل انطباق یعنی اپلیکیبل ہے۔ آج اگر داعی حق سیاسی حکمرانوں سے ٹکراؤ نہ کرے تو کسی باضابطہ اعلان یا معاہدے کے بغیر ہی تمام خزائن ارض بالفاظ دیگر تمام مواقع کار آزادانہ طور پر داعی کے زیر تصرف آ جائیں گے۔ حضرت یوسف کے اس ماڈل کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ حق کے داعی کو چاہیے کہ وہ سیاسی اقتدار کے معاملے میں غیر نزاعی طریقہ کار یعنی نان کانفرنٹیشنل اپروچ اختیار کرے۔ اس حکمت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ خزائن ارض پوری طرح اس کے استعمال میں آ جائیں گے اور وہ پرامن رہنے کی شرط پر دعوت کا کام اعلیٰ ترین معیار پر انجام دے سکے گا۔ حضرت یوسف کے واقعے کو قرآن میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ یہ محض ایک قصے کی بات نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہترین ماڈل ہے جس کو ایک پیغمبر کے ذریعے قائم کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف کا قصہ قرآن کے علاوہ بائبل میں بھی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ بادشاہ مصر نے جب حضرت یوسف کو مصر کے خزائن پر مقرر کیا تو اس نے کہا، Only in regard to the throne, I will be greater than you. Genesis chapter 37, verse 50.
حضرت یوسف کی مثال کی روشنی میں اگر یہ متعین کیا جائے کہ اس کے مطابق کام کا بہترین ماڈل کیا ہے، تو وہ ماڈل یہ ہوگا کہ بادشاہ وقت سے سیاسی ٹکراؤ نہ کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے یہ ممکن ہو جائے گا کہ آپ غیر سیاسی دائرے میں موجود تمام مواقع کو آزادانہ طور پر حق کے مشن کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ اس ماڈل کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے: سیاسی اقتدار کے معاملے میں موجودہ صورتحال کو تسلیم کرنا، اور سیاسی اقتدار کے باہر کے دائرے میں اپنے عمل کی تنظیم کرنا۔ Political status quoism, non-political activism. مقام محمود قرآن کی سورہ الاسراء میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے: عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ نمبر 17 آیت 79، یعنی امید ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ قرآن کی اس آیت میں جس مقام محمود کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کو آخرت سے پہلے موجودہ دنیا میں پیش آنا ہے۔ مقام محمود کے اس دوسرے پہلو کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو استثنائی طور پر خود انسانی تاریخ کے مطابق ایک مسلم نبوت یعنی اکنالجڈ پروفٹ ہوڈ کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر دنیا میں آئے، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے وہ بلا شبہ خدا کے پیغمبر تھے، مگر قدیم زمانے میں موافق اسباب نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے پیغمبر قدیم تاریخی ریکارڈ میں درج نہ ہو سکے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں پہلی بار وہ اسباب پیدا ہوئے جبکہ آپ کو آزاد تاریخی ریکارڈ میں ایک معلوم اور مسلم شخصیت کے اعتبار سے درج کیا گیا۔ اس تاریخی حقیقت کو ایک مستشرق نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: محمد تاریخ کی کامل روشنی میں پیدا ہوئے۔ Muhammad was born within the full light of history. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب 570 میں مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ بنو اسماعیل کے ایک فرد تھے۔ پچھلے تقریباً 2500 سال کے دوران عرب کے ماحول میں بنو اسماعیل کے نام سے ایک پوری نسل تیار ہو چکی تھی، جس کے افراد کی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنیاد پر ایک مستشرق نے اس کو ہیرو کی نسل، اے نیشن آف ہیروز کہا تھا۔ یہی وہ گروہ ہے جس میں دعوت و تربیت کا کام کر کے وہ جماعت تیار ہوئی جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ رسول اور اصحاب رسول نے غیر معمولی جد و جہد کے ذریعے یہ کیا کہ انہوں نے ایک نیا دور پیدا کر دیا۔ ان سے پہلے توحید کا عقیدہ صرف ایک نظریے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اصحاب رسول کی غیر معمولی کوششوں سے وہ انقلاب کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ شرک کا دور ختم ہو گیا اور توحید کا دور پوری طاقت کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اسی انقلاب کا نتیجہ تھا کہ تاریخ میں ایک نیا پروسیس شروع ہو گیا۔ اس پروسیس کا آغاز 7ویں صدی کے نصف اول میں عرب سے ہوا۔ اس کا اختتام یعنی کلمنیشن 1000 سال کے بعد یورپ میں ہوا۔ اس انقلاب کے بہت سے پہلو تھے۔ مثلاً اس انقلاب نے اسلام کے عقیدے کو سائنسی حقیقت یعنی سائنٹیفک ریالٹی کے درجے تک پہنچا دیا۔ اس نے مذہبی آزادی کا دروازہ کھولا۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ اس کے نتیجے میں جدید کمیونیکیشن وجود میں آیا، جس کے بعد یہ ممکن ہو گیا کہ اسلام کے پیغام کو عالمی سطح پر پہنچایا جا سکے۔ آفاق و انفس میں سائنس کی دریافتوں سے یہ ممکن ہو گیا کہ اعلیٰ ترین علمی معیار پر حق کی تبیین کی جا سکے۔ سورہ نمبر 4 آیت 53۔ آیت اسراء پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور یعنی ہجرت 622 عیسوی سے
1 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس کو قرآن میں اسراء کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ سورہ نمبر 17 آیت 1۔ اس آیت میں اسراء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسراء کا لفظی مطلب ہے رات کا سفر، نائٹ جرنی۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انتظام کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ رات کے ایک لمحے میں آپ نے مکے سے یروشلم کا سفر کیا، اور پھر آپ اسی رات کو یروشلم یعنی فلسطین سے مکہ واپس آئے۔ اس سفر کی مجموعی مسافت تقریباً 2500 کلومیٹر تھی۔ اس سفر کا مقصد قرآن میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے: لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیغمبر کو دکھانا۔ یہ نشانیاں یعنی آیات اللہ کیا تھیں؟ وہ یروشلم کی عمارتیں یا وہاں کے درخت اور چشمے نہ تھے۔ وہ نشانی دراصل فطرت میں چھپا ہوا وہ امکان تھا جس کو تیز رفتار سفر اور تیز رفتار پیغام رسانی کہا جاتا ہے، یعنی آنے والا دور مواصلات یعنی ایج آف کمیونیکیشن۔ اس تجربے کے ذریعے پیغمبر اسلام کو بتایا گیا کہ انسان کو وہ ذرائع حاصل ہو جائیں گے جن کی مدد سے عالمی سطح پر خدا کے آخری دین کی اشاعت ممکن ہو جائے، یعنی وہی واقعہ جس کو حدیث میں ادخال الکلمۃ فی کل البیوت، یعنی ہر گھر میں کلمہ اسلام کا داخلہ کہا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کے واقعے کی صورت میں جو تجربہ کرایا گیا وہ مستقبل کے بارے میں ایک بشارت تھی۔ اس بشارت کا ذکر احادیث میں مختلف الفاظ میں آیا ہے۔ مثلا ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام نے فرمایا: وَلَا يَتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ۔ صحیح البخاری رقم الحدیث 3852۔ یعنی اللہ ضرور اس امر یعنی دین کو تکمیل تک پہنچائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ان الفاظ میں آئی ہے: لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ۔ مسند احمد رقم الحدیث 17082۔ یعنی خدا کی قسم یہ امر یعنی دین ضرور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات اور دن پہنچتے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہے: لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ مسند احمد رقم الحدیث 24215۔ یعنی زمین کی پشت پر کوئی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں بچے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے۔ قرآن کی سورہ الاسراء میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز رفتار کمیونیکیشن کا تجربہ کرایا گیا تھا۔ مذکورہ احادیث میں پیشن گوئی کے انداز میں بتایا گیا ہے کہ یہ امکان ضرور مستقبل میں واقعہ بنے گا، اور خدا کا دین جو عرب میں شروع ہوا وہ گلوبل کمیونیکیشن کے ذریعے سارے عالم میں پہنچ جائے گا، یہاں تک کہ کوئی بھی انسان اس سے بے خبر نہ رہے۔ اظہار دین۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اظہار دین تھا۔ اظہار دین کی آیت قرآن میں 3 بار آئی: سورہ نمبر 61 آیت 9، سورہ نمبر 48 آیت 28، سورہ نمبر 9 آیت 33۔ اس سلسلے میں قرآن کی سورہ التوبہ کے الفاظ یہ ہیں: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ سورہ نمبر 9 آیت 33۔ یعنی اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے۔ اس آیت کی تفسیر کے تحت مفسر القرطبی نے لکھا ہے:
کہ اظہار دین کا مطلب ہے حجت اور دلائل کے ذریعے دین کو غالب کرنا۔ اے بالحجت والبراہین، جلد 8 صفحہ 121۔ اظہار دین کے جس واقعے کا قرآن میں ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود زمانۂ رسول میں وہ پوری طرح واقع ہو جائے گا۔ اس آیت میں ایک تاریخی تبدیلی کا ذکر ہے، اور تاریخ میں کوئی بڑی تبدیلی اچانک یا محدود مدت میں نہیں آتی۔ ایسی تبدیلی ہمیشہ لمبی مدت کے پروسیس کے بعد آتی۔ قرآن کی اس آیت میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اور اصحاب رسول کی جد و جہد سے 7ویں صدی کے نصف اول میں ایک انقلابی عمل شروع ہوا۔ یہ عمل مختلف حالتوں سے گزرتا ہوا تقریباً 1000 سال تک جاری رہا، اور پھر اس کے نقطۂ انتہا یعنی کلمنیشن کے طور پر وہ واقعہ اپنی کامل صورت میں پیش آیا جس کو قرآن میں لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کے الفاظ میں بیان کیا گیا تھا۔ حجت یا برہان کیا ہے؟ یہ ایک دو طرفہ عمل ہے، یعنی ایک طرف حجت کو پیش کرنے والا ہوتا ہے اور دوسری طرف حجت کو سننے والا۔ اس لیے حجت کو مخاطب کے ذہنی تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے۔ علمی استدلال دراصل اس بات کا نام ہے کہ مخاطب کے علمی مسلمہ پر اپنی بات کو ثابت کیا جائے۔ 7ویں صدی کے نصف اول میں جب کہ قرآن اترا، اس وقت دنیا روایتی دور سے گزر رہی تھی۔ اس وقت صرف روایتی استدلال ہی ممکن تھا، مگر قرآن ایک ابدی کتاب کی حیثیت سے اتارا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کے مذکورہ الفاظ میں یہ بات شامل ہے کہ نہ صرف روایتی دور میں بلکہ بات کو ظہور میں آنے والے سائنسی معیار کے مطابق بھی قرآن مسلمہ طور پر اپنی ایک ثابت شدہ کلام کی حیثیت کو برقرار رکھے گا۔ اس مصلحت کا تقاضا تھا کہ انسانی علم کا ارتقاء ایسی نہج پر ہو جو قرآن کی صداقت کو بعد کے دور میں بھی یکساں طور پر برقرار رکھے۔ یہی وہ مطلوب ہے جو بعد کے سائنسی دور میں حاصل ہوا۔ سائنس کی دریافتوں نے صرف یہ کیا کہ قرآن کے نظریات کو دوبارہ سائنس کے معیار پر ایک مسلمہ معیار کی حیثیت دے دی۔ مستقبل میں پیش آنے والا یہی موافق قرآن واقعہ ہے جس کی پیشگی خبر ان الفاظ میں دی گئی تھی: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، سورہ نمبر 41 آیت 53۔ قرآن کی اس آیت میں آفاق و انفس کی جن نشانیوں کا ذکر ہے اس سے مراد وہی چیز ہے جس کو جدید سائنس کی دریافتیں یعنی سائنٹیفک ڈسکوریز کہا جاتا ہے۔ یہ دریافت دراصل فطرت میں قائم شدہ خدائی قانون کی دریافتیں، چونکہ قرآن کو نازل کرنے والا جو خدا ہے اسی نے فطرت کے ان قوانین کو بھی قائم کیا ہے، اس لیے دونوں کے درمیان کامل مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس مطابقت نے حاملین قرآن کو موجودہ زمانے میں ایک یہ موقع دیا ہے کہ وہ قرآن کی صداقتوں کو سائنس کے مسلمات کی روشنی میں ثابت شدہ بنا سکیں۔ قرآن میں اظہار دین کے جس واقعے کا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود زمانے نزول میں یہ واقعہ عملاً پیش آ جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے جو انقلاب آئے گا وہ انسانی تاریخ میں ایک نئے پروسیس کو شروع کرے گا۔ یہ پروسیس عرب میں شروع ہوا اور بتدریج ارتقا کرتا رہا یہاں تک کہ 20ویں صدی عیسوی میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس تکمیل کے ذریعے نہ صرف واقعات فطرت ظہور میں آئے جنہوں نے اسلامی عقائد اس بات کے لیے سائنسی بنیاد فراہم کی، بلکہ اس کے ذریعے دوسرے وہ اجتماعی واقعات ظہور میں آئے جو اسلامی دعوت کے عین موافق تھے، مثلا آزادی، جمہوریت اور مذہب کے اعتبار سے کھلاپن یعنی اوپننس وغیرہ۔
قرآن کی اس آیت میں اظہار سے مراد سیاسی غلبہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد فکری غلبہ اور ایسے حالات کا پیدا ہونا ہے جس کے بعد قرآن کے مشن کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ ہر قسم کے مواقع اس کے لیے قابل استعمال ہو جائیں۔ 21ویں صدی عیسوی میں قرآن کی یہ پیشن گوئی عملاً پوری طرح وقوع میں آ چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 21ویں صدی عیسوی اظہار دین کی صدی ہے۔ اسلامی انقلاب کے ذریعے جو تاریخی عمل 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا تھا، وہ 21ویں صدی میں اپنے آخری نقطہ انتہا یعنی کلمینیشن تک پہنچ گیا ہے۔ اب اہل اسلام کا واحد فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام دوسری چیزوں کو ثانوی یعنی سیکنڈری بنائیں۔ وہ دعوت اللہ بالفاظ دیگر دور جدید کی نسبت سے قرآنی تعلیمات کی اشاعت عام کریں، یہاں تک کہ ہر عورت اور ہر مرد اس سے باخبر ہو جائے۔ لوح محفوظ۔ قرآن کی سورہ البروج میں یہ آیت آئی ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ نمبر 85 آیت 21-22، یعنی وہ ایک باعظمت قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ اس آیت میں لوح محفوظ یعنی ویل گارڈڈ ٹیبلٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی مستند حدیث موجود نہیں، تاہم عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملأ اعلیٰ میں ایک محفوظ لوح ہے اور اس لوح پر قرآن کا متن لکھا ہوا ہے۔ یہ بات اصولاً درست ہے، لیکن لوح سے مراد معروف لوح نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ربانی لوح ہے۔ اصل یہ ہے کہ پورا عالم موجودات مکمل طور پر اللہ کے امر کے تحت ہے۔ شمس و قمر اور دوسرے ستاروں اور سیاروں کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ان کا ایک مقرر کورس ہے اور وہ ادنا انحراف کے بغیر اس مقرر کورس پر چلتے ہیں۔ سورہ نمبر 36 آیت 38۔ اسی معاملے کو علمی طور پر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عالم مادی فطرت کے قانون کی پابند ہے اور عالم حیوانات اپنی جبلت یعنی انسٹنکٹ کی پابند۔ انسان کا معاملہ بظاہر مختلف ہے، کیونکہ انسان کو اپنے قول و عمل کی آزادی دی گئی ہے، مگر اس آزادی کے باوجود انسانی تاریخ پر اللہ نے اپنا کنٹرول قائم کر رکھا ہے۔ تاریخ پر اسی کنٹرول کی ایک صورت وہ ہے جس کو قرآن کے حوالے سے اس طرح بتایا گیا ہے کہ قرآن ایک لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ کا معاملہ کوئی پراسرار معاملہ نہیں ہے، مطالعے کے ذریعے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے اپنے نبیوں کے ذریعے بہت سی کتابیں بھیجی جو انسان کے لیے معتبر ہدایت نامے کی حیثیت رکھتی تھی، مگر پچھلی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اب آخری پیغمبر بھیج دیا جائے، تو اس فیصلے کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ آخری پیغمبر کے ذریعے آئی ہوئی کتاب یعنی قرآن کی مستقل حفاظت کا انتظام کر دیا جائے۔ لوح محفوظ کے الفاظ میں قرآن کے اسی مخصوص حفاظتی انتظام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی تدبیر یہ کی گئی کہ اولاً قرآن کا معیاری متن یعنی اسٹینڈرڈ ورژن علم الہی یا بالفاظ دیگر ملأ اعلیٰ میں محفوظ کر دیا گیا، اور پھر تاریخ کے لیے مقدر کر دیا گیا کہ وہ اس معاملے میں اسی رخ پر سفر کرے۔ چنانچہ عملاً یہی ہوا۔ اولاً یہ ہوا کہ 7ویں صدی کے نصف اول میں قرآن کو حافظے سے کتابت کی صورت میں محفوظ کیا گیا۔ ہزاروں لوگوں نے نسل در نسل یہ کیا کہ قرآن کو نہ صرف یاد کر کے اپنے حافظے میں ریکارڈ کر لیا، بلکہ اسی کے ساتھ وہ قرآن کے کتابت شدہ نسخے برابر تیار کرتے رہے۔ اس طرح وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک مکتوب قرآن کو پہنچاتے رہے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کی طرف قرآن میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے، علم بالقلم۔
تعلیم بالقلم کا یہ عمل اس طرح مسلسل تقریباً 1000 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو یہ توفیق دی کہ وہ طباعت کے آلات ایجاد کریں۔ اس فن کے ارتقاء میں بہت سے انسانوں نے کام کیا۔ آخر کار جرمن گولڈ سمتھ جوہانس گٹنبرگ وفات 1468 اس میں کامیاب ہو گیا کہ وہ ایک قابل عمل طباعتی آلہ دریافت کرے۔ اس دریافت کے بعد تاریخ میں ایک پرنٹنگ انقلاب یعنی پرنٹنگ ریولوشن آیا، جو تیزی سے ترقی کرتے ہوئے موجودہ اعلیٰ طباعتی مشین یعنی پرنٹنگ پریس تک پہنچا۔ لوح محفوظ کے الفاظ میں اسی تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کا نزول 610 عیسوی میں شروع ہوا، اس کی تکمیل تقریباً 23 سال میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق سے استثنائی طور پر یہ واقعہ پیش آیا کہ خدا کے نزدیک قرآن کا جو معیاری متن یعنی سٹینڈرڈ ورژن تھا، وہ ادنیٰ تغیر کے بغیر پہلے انسانی حافظے میں ریکارڈ ہوا، پھر ادنیٰ تغیر کے بغیر کتابت کے ذریعے اس کی جلدیں بنائی گئی، پھر تاریخ میں ایک پروسیس جاری ہوا جس کے نتیجے میں پرنٹنگ پریس کا دور آ گیا۔ پرنٹنگ پریس کے زمانے میں یہ ممکن ہو گیا کہ قرآن کا ایک نسخہ نہایت درست طور پر تیار کیا جائے اور پھر اس کی بلین اور بلین کاپیاں تیار کر لی جائیں۔ آج ہر گھر میں اور ہر مسجد میں اور ہر مدرسہ اور ہر لائبریری میں قرآن کے نہایت صحیح مطبوعہ نسخے موجود ہیں۔ اس طرح خدا کی تقدیر اس بات کی ضامن بن گئی کہ قرآن کسی بھی قسم کے تغیر اور تبدل کے بغیر ہر انسان کے لیے قابل دستیاب ہو جائے۔ ادخال کلمہ۔ سیکولر مبصرین عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سفر اس کے پیغمبر کے جلد ہی بعد ٹوٹ گیا۔ بعد کی تاریخ میں اسلام کا تسلسل باقی نہ رہا، مگر یہ رائے صرف سرسری مطالعے کا نتیجہ ہے۔ اسلام خدا کا دین ہے۔ اسلام کی تاریخ خدائی منصوبے کے تحت مسلسل سفر کر رہی ہے۔ غلط فہمی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ تاریخ کا ہر سفر ناموافق حالات میں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا سفر انسانی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے جاری ہے، نہ کہ انسانی آزادی کو منسوخ کر کے۔ انسانی تاریخ میں اسلام کے سفر کے 3 مرحلے ہیں: لینڈ ایکسپینشن، کنسولیڈیشن، اوورسیز ایکسپینشن۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اپنے مشن کا آغاز 610 عیسوی میں کیا۔ اس کے بعد دین توحید کی ایک نئی تاریخ بنی۔ اس تاریخ کا خلاصہ یہ تھا کہ انسانی آزادی کو منسوخ کیے بغیر دین توحید کی تاریخ بنانا اور اس کو اس کی آخری تکمیل تک پہنچانا۔ اس تاریخ پر اب تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں۔ یہ تاریخ مسلسل طور پر اپنی منزل کی طرف سفر کر رہی ہے۔ اس مدت کے دوران بظاہر جو اتار چڑھاؤ کے واقعات نظر آتے ہیں، وہ انسانی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے تاریخ کو مینج کرنے کی مثالیں ہیں۔ قرآن کی سورہ الانعام میں بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ تم اے پیغمبر آگاہ کر دو اہل مکہ کو اور مکے کے اطراف کے لوگوں کو۔ سورہ نمبر 6 آیت 92۔ قرآن کی اس آیت میں مکہ اور اطراف مکہ سے مراد بری حصہ ارض ہے، جہاں تک اس زمانے کے درمیان حق کا پہنچنا بآسانی ممکن تھا۔ زمین کے نقشے پر نظر ڈالیں تو عرب کے ایک طرف بحر متوسط یعنی میڈیٹرینین سی ہوگا، جس کے دوسری طرف یورپ کا بر اعظم واقع ہے۔ اسی طرح اگر آپ عرب سے افریقہ کی طرف چلیں تو اس کی آخری سرحد پر اٹلانٹک سمندر یعنی اٹلانٹک اوشین ہوگا۔
جس کے دوسری طرف امریکہ کا بر اعظم واقع ہے۔ اسی طرح اگر آپ عرب سے بحر ہند یعنی انڈین اوشین کی طرف چلیں تو اس کے دوسری طرف آسٹریلیا کا بر اعظم دکھائی دے گا۔ عقبہ بن نافع وفات 683 عیسوی ایک تابعی تھے۔ وہ عرب سے ایک دستہ لے کر نکلے اور افریقہ میں اسلام کی اشاعت کرتے ہوئے اس کے مغربی ساحل تک پہنچ گئے۔ یہاں تاحد نظر اٹلانٹک سمندر یعنی اٹلانٹک اوشین پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر کے کنارے کھڑا کیا اور کہا، اللہم انی لو اعلم وراء هذا البحر بلدا لخصته الیہ حتی لا یعبد احد دونک۔ خدایا، اگر میں جانتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کوئی ملک ہے تو میں سمندر میں گھس کر وہاں جاتا یہاں تک کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ عقبہ بن نافع کا یہ واقعہ علامتی طور پر یہ بتاتا ہے کہ دور اول میں اسلام کی دعوتی توسیع زمین کے بڑے حصے میں برابر ہوتی رہی، لیکن وہ سمندر پار کے ملکوں تک نہ پہنچ سکی کیونکہ سمندری سفر کے لیے اس زمانے میں قابل اعتماد اسباب موجود نہ تھے۔ اس کے بعد تاریخ میں ایک نیا عمل شروع ہوا۔ اس کا ایک پہلو استحکام یعنی کنسولیڈیشن تھا۔ استحکام کے بغیر دعوتی توسیع عملاً غیر مؤثر ہو جاتی، حتیٰ کہ قرآن کی حفاظت بھی ممکن نہ ہوتی۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے عالمی حالات پیدا کیے کہ ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کا سیاسی امپائر قائم ہو گیا۔ یہ مسلم امپائر اس بات کا ضامن تھا کہ خدا کا آخری دین پوری طرح محفوظ ہو جائے اور اس کی اشاعت مسلسل جاری رہے۔ مذکورہ استحکام کے دور میں اس کے زیر اثر ایک اور تاریخی پروسیس یعنی ہسٹوریکل پروسیس شروع ہوا۔ اس کا مقصد تھا فطرت یعنی نیچر میں چھپے ہوئے امکانات کو وقوع میں لانا۔ یہ عمل تدریج کے ساتھ تاریخ میں جاری رہا۔ اس عمل کا آغاز ابتداءً مسلمانوں نے کیا۔ اس کے بعد یورپ میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار وہ چیز وجود میں آ گئی جس کو کمیونیکیشن کا دور کہا جاتا ہے۔ اس مواصلاتی انقلاب کے بعد یہ ممکن ہو گیا کہ اسلام کی توسیع زمین کے بڑے حصے تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ سمندر پار کے ملکوں تک بآسانی پہنچ جائے۔ اسلامی دعوت کی عالمی توسیع اول دن سے اسلام کا نشانہ تھی۔ سورہ نمبر 25 آیت 1۔ مگر اسلام کی یہ عالمی توسیع اسباب کی اس دنیا میں ضروری وسائل کے بغیر ممکن نہ تھی۔ جدید مواصلاتی انقلاب نے اس کو پوری طرح ممکن بنا دیا۔ مستقبل میں پیش آنے والا یہی واقعہ تھا جس کی خبر پیشگی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دے دی تھی، لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ مسند احمد رقم الحدیث 24215۔ یعنی زمین کی پشت پر کوئی گھر یا خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ اسلام ایک دعوتی مشن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسان جو اس زمین پر پیدا ہوئے ان کو موت سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ خدا کا تخلیقی منصوبہ یعنی کریشن پلان آف گاڈ ان کے بارے میں کیا ہے۔ انسان کی پوری تاریخ میں اس کو مسلسل طور پر جاری رہنا ہے۔ آغاز کے پہلے مرحلے میں اس کی توسیع زمین کے بری حصہ یعنی ایشیا اور افریقہ میں ہوتی رہی۔ اس کے بعد استحکام کے ساتھ ایسے مادی اسباب پیدا ہوئے جن کے تحت مواصلاتی ذرائع میں ایسا انقلاب آیا جس کے تحت یہ ممکن ہو گیا کہ اسلامی دعوت کی عالمی اشاعت کا کام کیا جا سکے۔ موجودہ زمانے میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا
اور دوسرے ذرائع کی بنا پر اسلامی دعوت کے اس عالمی نشانے کو پورا کرنا آخری حد تک ممکن ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ موجودہ زمانے میں مذہبی آزادی یعنی ریلیجس فریڈم بھی مکمل طور پر حاصل ہو چکی ہے۔ اب امت محمدی سے وابستہ افراد کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے دعوتی مشن کو اس کی آخری تکمیل تک پہنچائیں، یہاں تک کہ کرۂ ارض پر بسنے والا کوئی مرد یا عورت خدا کے اس پیغام سے بے خبر نہ رہے۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان۔